اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے اکثر وہ خواتین کے جو کہ غسل جمعہ کی اہمیت اور اس کی فضیلت سے آگاہ ہیں، وہ یہ دریافت کرتی ہیں کہ کیا عورت حالت حیض میں غسل جمعہ کر سکتی ہے؟ اچھا، یہ سوال یوں ابھرتا ہے کہ کیونکہ غسل جمعہ ایک تاکیدی مستحب ہے، اور بعض روایات میں تو اس کے لیے واجب تک کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ البتہ مثلا جیسے کہ روایت میں آتا ہے مثلا ان الغسل الجمعۃ واجب، کہ مثلا امام نے فرمایا کہ غسل جمعہ واجب ہے، تو یہاں پر واجب سے مراد ہمیشہ شرعی واجب مراد نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس سے مراد تاکید بھی ہوتی ہے، یعنی غسل جمعہ تاکیدی مستحب ہے۔ البتہ ہمارے کچھ قدیم علماء گزرے ہیں، جیسے محمد ابن یعقوب کلینی ہیں، شیخ صدوق ہیں یا شیخ بہائی ہیں، وہ اس کو واجب سمجھتے تھے۔ البتہ یہ قول جو ہے اس کو کمزور اور ضعیف قول سمجھا جاتا ہے، کیونکہ زیادہ تر تمام ہمارے مراجع اس کو تاکیدی مستحب سمجھتے ہیں، اور بعض روایات میں تو غسل جمعہ نہ کرنے والے کو فاسق بھی کہا گیا ہے، فاسق، اور اسے پھر استغفار کرنے کی تاکید بھی کی گئی ہے۔ اچھا، اس کا فائدہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ غسل جمعہ سے پورے ہفتے کے گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے، اور ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ اگلے جمعے تک وہ طاہر ہو جاتا ہے۔ جب طاہر ہونے کے یہ معنی نہیں ہے کہ وہ اگلے جمعے تک اب اسے وضو اور غسل کی کوئی ضرورت نہیں ہوگی، یہاں پر اس سے مراد یہ ہے کہ اسے طہارت معنوی حاصل ہو جاتی ہے۔ اور حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صل علی محمد وآل محمد، انہوں نے ایک شخص کو تنبیہ جب کر رہے تھے کسی بات پر تو اس سے فرمایا تھا کہ کیا تم غسل جمعہ ترک کرنے والے سے بھی زیادہ ناتواں و کمزور ہو؟ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے یعنی جو تنبیہ تک جو ہے وہ لوگوں کو کی جاتی ہے، اور اس میں ایسے شخص کی مثال مولا نے بیان کی کہ کیا تم اس سے بھی زیادہ کمزور ہو گئے جو غسل جمعہ کو ترک کرتا ہے؟ تو بہرحال اس کی بہت اہمیت ہے، اور غسل جمعہ مرد کے اوپر بھی مستحب ہے، عورتوں پہ بھی مستحب ہے، مسافر پہ بھی مستحب ہے، حتیٰ کہ جو ممیز بچے ہوتے ہیں جن کو اچھائی برائی کی کچھ تمیز آ جاتی ہے، تو ان کے لیے بھی غسل جمعہ کرنا مستحب ہے، اور اس کو اغسال زمانیہ میں سے کہا جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ جو ہے کہ غسل جمعہ جو ہے بعض روایات میں اس کو واجب کہا گیا ہے، تو اس کے معنی ثابت کے ہیں، یعنی نہ کہ واجب بمقابلہ جائز کے ہیں۔ مثلا حج پہ بھی جو قربانی کی جاتی ہے تو اس کے لیے قرآن نے کہا کہ وجبت جنوبہا فکلوا منہا، یعنی جب اس کے دونوں پہلو گر جائیں تو اس میں سے خود بھی کھاؤ۔ تو یہاں وجبت کے معنی یعنی سقوط ہے، یعنی جس وقت وہ جانور جو ہے وہ گر جائے، تو یہاں ہر دفعہ یعنی جو اردو ترجمہ پڑھ کر اور خود سے مسائل اخذ کرنے والے جو ہمارے اخباری فکر کے افراد ہیں، تو یہاں پر وہ پورا اس سے دھوکہ کھا جائیں گے، اور یہی ایک اجتہادی عمل ہے کہ کسی جگہ واجب کس معنوں میں استعمال ہوا ہے اور اپنے لفظی معنوں میں استعمال ہوا ہے، یہ شرعی اصطلاح کے طور پر جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، یہ مجتہدین کا کام ہے، اس کو اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، ورنہ پورا ایک نئی فقہ اور ایک نیا دین جو ہے ایجاد ہو جائے گا، اور غسل جمعہ کو وہ واجب سمجھ لے گا کیونکہ لفظ واجب آیا ہے، جبکہ یہاں پر تاکید کے سلسلے میں آیا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک بات ہو گئی کہ غسل جمعہ سے مراد کہ غسل جمعہ واجب ہے، اس سے مراد تاکیدی مستحب ہونا ہے۔ اچھا، اب زیادہ تر جو مراجع ہیں ہمارے، ان کے نزدیک عورت جو ہے حائض عورت جو ہے وہ غسل جمعہ کر سکتی ہے، غسل جمعہ صحیح ہے اس کا۔ البتہ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر اس کے حیض کا خون آنا بند ہو گیا ہے اور ابھی اس نے غسل حیض نہیں کیا ہے، اور مثلا جمعے کا روز ہو، تو وہ غسل جمعہ اگر کر لے تو اس کا غسل جمعہ صحیح ہے۔ لیکن اگر اس کو خون ابھی بھی آ رہا ہے، ابھی اس کا جو ایام جو ہیں وہ چل رہے ہیں، تو فرماتے ہیں تو اس صورت میں پھر غسل جمعہ کی صحت میں اشکال ہے، یعنی پھر وہ غسل جمعہ نہیں کر سکتی، البتہ رجائے مطلوبیت کی نیت سے کر سکتی ہے، امید ثواب میں شاید مجھے ثواب مل جائے۔ البتہ اگر اس مسئلے میں کیونکہ آیت اللہ سیستانی نے اشکال لگائی ہے، اگر دیگر مراجع کی طرف رجوع کر لیا جائے
تو حائض عورت بھی غسل جمعہ کر سکتی ہے. مثلا آیت اللہ وحید و خراسانی کی طرف رجوع کر لے, آیت اللہ اسحاق فیاض کی طرف رجوع کر لے, یہ سب اجازت دیتے ہیں کہ حائض غسل جمعہ کر سکتی ہے, چاہے ابھی اس کو خون آئی کیوں نہ رہا ہو. اور مرحوم آیت اللہ خوئی بھی اس کی اجازت دیتے تھے کہ حائض غسل جمعہ کر سکتی ہے. تو البتہ یہ بات یاد رہے کہ غسل جمعہ اگر کر بھی لے اور اس کو ثواب بھی مل جائے اور غسل جمعہ صحیح بھی ہو, تو اس کے باوجود بھی جب تک وہ غسل حیض نہیں کرے گی تب تک اسے طہارت حاصل نہیں ہو سکے گی. یعنی صرف غسل جمعہ کا بھی اس کو ثواب ملے گا, اس کے یہ معنی نہیں ہوں گے کہ وہ پاک و پاکیزہ بھی ہو جائے. تو بہرحال غسل جس وقت خون آ رہا ہو اور اس وقت غسل جمعہ وہ کر لے تو وہ اس کو پاکی حاصل نہیں ہوگی. جسمانی اعتبار سے قرآن کے حروف کو ہاتھ نہیں لگا سکتی, نماز نہیں پڑھ سکتی وغیرہ, لیکن بہرحال غسل جمعہ کی اہمیت کے پیش نظر اس کو غسل جمعہ کا ثواب مل جائے گا. یعنی غسل جمعہ کا اس قدر ثواب ہے کہ مثلا حائض بھی چاہتی ہیں کہ ان کو بھی یہ ثواب ملے, تو ان کے لیے راہ حل یہ ہے کہ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اگر خون رک چکا ہے تو غسل جمعہ صحیح ہے اور ثواب بھی اس کو ملے گا, اور اگر خون ابھی آ رہا ہو تو غسل جمعہ کی صحت میں اشکال ہے, رجائے مطلوبیت کی نیت سے البتہ کر سکتی ہے, لیکن اس مسئلے میں اگر آیت اللہ وحید خراسانی اور آیت اللہ اسحاق فیاض کی طرف رجوع کر لے تو خواہ خون آ ہی کیوں نہ رہا ہو تب بھی غسل جمعہ ان کی طرف رجوع کر کے کر سکتی ہے, اور اس کو ثواب بھی ملے گا اور اس کا غسل جمعہ صحیح ہے. البتہ پاکی اس کو غسل حیض کرنے کے بعد ہی مل سکے گی. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم.